रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम आयत नंबर 247 से लेकर 252 तक करेंगे। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं और उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा। चूँकि ये आयत एक ही वाक़ये के बारे में है इसलिए मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। तो थोड़ा सा हम इसको ज़रा स्पीड से पढ़ेंगे। वकाला और उनके नबी ने और कहा लाहुम इनके लिए नबीयुहुम इनके नबी ने इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला कद यकीनन बासा मुकर्रर किया है लाकुम तुम्हारे लिए तालूत को मालिका बादशाह। कालू उन्होंने कहा अन्ना कैसे यकूनु हो सकती है लाहू इसकी अलमुल्कु हुकूमत अलैना हम पर व नहनु अहक्कु अन्ना कि हम ज़्यादा हकदार हैं बिलमुल्की बादशाहत के मिन्हु इससे वलम और नहीं यूता इसे दी गई साता कशाइश वुसत मिनल माली माल से। काला इसने कहा इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अस्तफ़ाहु चुना है इसे अलैकुम तुम पर मज़ादा वो ज़्यादा दी है इसे बस्ताता फ़राखी फ़िल इल्म में वल जिस्म और जिस्म में। अल्लाह और अल्लाह ताला युक्ति अता करता है मुल्का व बादशाहत अपनी मैयशा जिसको वो चाहता है। अल्लाह और अल्लाह ताला वासिउन वसत वाला अलीम सब कुछ जानने वाला है। वकाला और कहा लाहुम नबीयुहुम इनके लिए इनके नबी ने इन यकीनन आयाता निशानी मुल्क ही उसकी बादशाहत की आई या ये कि यअतियकुम आ जाएगा तुम्हारे पास अत्ताबूत संदूक फी ही इसमें सकीना तो सकीनत होगी मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से व बकीयतुन बाकियात मिम्मा इसमें से जो तारा का छोड़ा आलू मूसा ने व आलू हारून और आले हारून ने तहमिलुहु उठा कर लाएंगे इसको अलमलाइका फरिश्ते इन्नल्लाह इन्ना बिलाशुबा फी ज़ालिका इसमें लाआयता निशानी है लाकुम तुम्हारे लिए इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। फलम्मा पास जब फासला जुदा हुआ तालूत बिलजुनूदी तालूत 7 फौजों के काला उसने कहा इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला मुब्तलीकुम आज़माने वाला है तुम्हें बिनहार एक नहर के ज़रिए। फमन चुनाचा जिसने शारिबा पिया मिन्हु इसमें से फलैसा मिन्नी तो नहीं है मुझसे वमन और जिसने लम यत अम हो ना चखा इसे फ़ाइन्ना हो तो यकीनन वो मिन्नी मुझसे है इल्ला मगर मानिक तरफ़ा जो कोई भर ले गुरफाता एक चुल्लू बियादी साथ अपने हाथ की फशारिबू सो उन सब ने पिया इसमें से मिन्हु इसमें से इल्ला कलीला सुवाए थोड़े लोगों के मिन्हु इनमें से फलम्मा चुनाचा जब जावज़ाहु पार कर लिया इसे हुआ उसने अल्लाज़ीना आमनू और इन लोगों ने जो ईमान लाए माहू साथ उसके कालू उन्होंने कहा ला ताकत लनल यौमा नहीं ताकत हमारे लिए आज भी जालूत के साथ जुनूदी और इसकी फ़ौजों के साथ कहा काला कहा अल्लाह जीना उन लोगों ने याजुनूना जो यकीन रखते थे अन्नाहुम यकीनन वो मुलाकात करने वाले हैं अल्लाह ताला से कम कितनी ही मिन फ़ियातिन जमातें थीं कलीला थोड़ी गलबत गालिब आ गई फ़ियातन कसीरा बड़ी जमातों पर बेइज़्निल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के साथ वल्लाहु मास साबिरीन और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा और जब बाराजू वो सामने हुए ली जलूत के लिए व जुनूदी और इसकी फ़ौजों के कालू उन्होंने कहा रब्बना अफ़रिग़ अलैना ए हमारे रब तू हम पर सब्र उंडेल दे सब्र व सब्बित अक़दामाना और तू जमा दे कदम हमारे मंसूरना और तू मदद फरमा हमारे अलकौमिल काफ़िरीन काफ़िर लोगों के मुकाबले में फ़ाज़ामुहुम चुनाचा उन्होंने शिकस्त दी इनको बिज़निल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से वक़ातला और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को वाताहु अता की उसे अल्लाह ताला ने अलमुल्क बादशाहत वल हिकमा और हिकमत व अल्लमाहु और इसने इल्म अता फरमाया मिम्मा इसमें से जो ये शाह इसने चाहा वलाउला और अगर ना दफ़उल्लाहि हटाता अल्लाह ताला नासी लोगों को बाज़ाहुम बेबाज़ उनमें से बाज़ को बाज़ के ज़रिए लफ़सदत यकीनन फ़साद से बढ़ जाती है लर्ज़ ज़मीन वलकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन बड़े फ़ज़ल वाला तमाम जहानों पर।
تل کا یہ آیات ہیں آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں ان کو، علیکا آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، آئینہ کا اور بے شک آپ، لامن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اب بامحاورہ ترجمہ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے نبی نے ان سے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے زیادہ پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، سو اس میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پی لیا۔ چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو یقیناً زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ، اس سے پہلی والی آیت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں نے اپنے نبی سے بادشاہ کی درخواست کی، اور آپ نے حسب درخواست ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا۔ اس وقت نبی کا نام شموئیل یا شمون تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جب وہ نبوت کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی بھیج کے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حکم دیا کہ قوم کو دعوت توحید دیں اور جہاد کے لیے ان کو تربیت بھی دیں اور آمادہ بھی کریں۔ قوم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر فرما دیں تاکہ ہم اس کے زیر سایہ دشمن سے جہاد کریں، لیکن جب جہاد کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی بزدلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ شمون نبی نے ان کے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ چونکہ طالوت ایک معمولی سپاہی تھا اور شاہی خاندان سے نہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودا کا شاہی خاندان تھا، جبکہ طالوت کا جو تعلق تھا وہ بنجامین کے خاندان سے تھا۔ اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہا کہ طالوت کو ہم پر حکومت کرنے کا کسی بھی طرح جواز نہیں، اس کے بنسبت تو ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تنگ دست ہے، اور سارا اس کا دار و مدار جو ہوگا، خرچہ ہوگا، وہ تو حکومت کی دولت پر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ طالوت جو تھا وہ کوئی سکا تھا، پانی پلانے والا، یہ چمڑا رنگنے والا تھا۔ نبی کا حکم ٹھکرانے میں یہودیوں سے یہ پہلی سرکشی ظاہر ہوئی۔ نبی نے جواب دیا، اگر میں بادشاہ مقرر کرتا تو جائز تھا کہ میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کروں، مگر یہ تقرر تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس کے حکم کے آگے جھک جانا فرض ہے، اور نیز طالوت کو تم پر علمی اور جسمانی فضیلت بھی حاصل ہے۔ وہ بہت بڑا عالم، بڑے طاقتور، وجیح، شکیل و جمیل، جیالے اور فنون جنگ سے واقف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کو صاحب دل و دماغ، اہل علم، فضل، وجیح شکل اور طاقتور ہونا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر لے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں دم مارنے کی کسی کی مجال نہیں۔
اللہ بڑے وسیع فضل والا ہے اور جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے۔ آگے دیکھتے ہیں وقال لہم نبیہم، اور ان کے نبی بولے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کی حکومت کی پہلی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ تمہارا گم ہوا خاندانی تابوت تمہیں مل جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، یہ وہ تابوت تھا جس میں تورات کی تختیاں رکھی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ یہ سونے کا ایک تشت تھا جس میں انبیاء کے دل دھوئے جاتے تھے۔ سکینہ سے مراد ہے وقار، جلالت، شان اور رحمت۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ پھر فرمایا تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ چنانچہ فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان تابوت اٹھا کر لائے اور اسے طالوت کے آگے رکھ دیا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نبوت کی اور طالوت کی اطاعت کی نشانی ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہو تو اس میں اللہ کے نبی کا معجزہ بھی ہے جو آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے، اور یہ طالوت کی اطاعت کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ طالوت تمہارے لیے اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ غرض تابوت سکینہ معجزہ بھی ہے اور طالوت کی بادشاہت کا ثبوت بھی ہے۔ آگے ہم مزید دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔